السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتبعك على أن تعلمني؟ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ بزرگان ملت، برادران ملت اسلامیہ، عزیز نوجوانوں، ہم درس بخاری جو مسجد ہذا مسجد کوثر میں ہر ہفتہ بعض نماز مغرب جاری و ساری ہے، اس میں شریک ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہم نے گزشتہ ہفتہ کتاب العلم ہی سے آغاز کیا اور چند کتاب العلم سے متعلق احادیث شریفہ ہم نے سماعت کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی علم ہی سے متعلق چند احادیث شریفہ جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں اس کو سماعت کرنے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے امام بخاری نے اگلے باب میں اس کا ذکر کیا، اس سے پہلے ایک حدیث جو علم کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری لائے ہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دیکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مومنو آپس میں حسد نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرنا۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی مومن بھائی کو وہ نعمت دی ہو تو آپ سوچ رہے ہیں، آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس کی جو نعمت ہے ختم ہو جائے، وہ مجھے مل جائے۔ یہ جو دولت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ جو منصب اس کو دے رکھا ہے، اس کا منصب ختم ہو جائے اور وہ منصب مجھے مل جائے، اس سے منع کیا، ان چیزوں سے منع کیا۔ تو حسد اتنی بری چیز ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح ایک روئی کا ڈھیر، بہت بڑا روئی کا ڈھیر ہے، ماچس کی ایک کاڑی اگر اس کے اندر ڈال دی جائے تو کتنی دیر میں وہ روئی جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی حسد ایک ایسی چیز ہے
کہ آپ حسد کرنے جیسے ہی لگ جاتے ہو، دل میں حسد پیدا ہونے لگتا ہے، تو نیکیاں ہم نے جو ساری زندگی کی ہے وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اتنی بری چیز ہے جو ہم نے نیکیاں ساری زندگی کی ہیں، تلاوت کر کے، عبادت کر کے جو ہم نے نیکیاں کی ہے، جو کچھ عبادت ہم نے کی ہے، سارے کے سارے نیکیاں برباد ہو جاتے ہیں حسد کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لا تحاسدوا، حسد نہ کرنا، حسد بہت بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں حسد بمعنی الاغتباط کے معنی میں آتا ہے، رشک کرنا۔ حضور نے فرمایا حسد کسی چیز میں جائز نہیں ہے مگر دو جگہ حسد آپ کر سکتے ہیں۔ دو جگہ حسد کیا ہے؟ جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسدا، حسد کا لفظ استعمال کیا، لا حسدا، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو مال دیا ہو تو اور مال دینے کے بعد وہ مال حقداروں پر خرچ کرتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر کہے کہ کاش مجھے بھی مل جائے تو میں بھی حق ادا کروں رب تبارک و تعالیٰ کا، غربا کا حق ادا کروں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حق معنی یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ حق ادا کروں اور غربا میں مال خرچ کروں جس طرح یہ مال خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عالم اور مفتی بڑے جاننے والے کو دیکھ کر یہ کہنا کہ کاش مجھے بھی اس طرح علم مل جائے اور میں بھی دین کی خدمت کرتا چلا جاؤں، تو دو چیزوں میں، ایک تو مال کے حصول میں، ایک علم کے حصول میں جائز ہے، آپ حسد کر سکتے ہو، مگر یہ نہیں کہ اس کا علم ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ نہیں، اس کا علم باقی رہے، جس طرح وہ عمل کرتا ہے اس طرح میں بھی عمل کرتا چلا جاؤں۔ تو اب جان لو کہ ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے، حسد جائز نہیں، خود ارشاد فرماتے حسد جائز نہیں ہے، لیکن علم کے بارے میں، علم کے میدان میں دیکھو کہ کوئی علم حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، محفلوں میں جا رہا ہے، مختلف محفلوں میں جا کر وہاں پر دروس سنتا چلا جا رہا ہے، وہاں پر جا کر حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے آپ نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم یہ راہ مجھے چلا اور اس میں کوشش کر رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے جائز ہے، اس طرح عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہیں نعمت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز دیکھیے، ایک سمت یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے، مگر ایک سمت یہ ہے علم کے حصول کے اندر تم نکل پڑو، یہ نعمت جو تمہیں علم دین جو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ جو تمہیں نعمت مل رہی ہے، اسے تم خرچ کہاں کرنا ہے، کس طرح قوم کو سدھارنا ہے، کس طرح بگڑی ہوئی قوم کو راستے پر لے آنا ہے، اس غرض سے اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس میں حسد کرنا چاہتے ہو، تو بالکل شریعت کہتی ہے اجازت ہے، تجھے اجازت ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو کبھی بھولنا نہیں، اس کو جانے نہیں دینا اپنے ہاتھ سے، اس کو علم کی نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ چونکہ یہ حدیث جو میں نے گزشتہ پیش کی ہے، اس لیے میں اس کے بعد کی حدیث نہیں ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک حدیث اور لے آ رہے ہیں۔ یہاں دو باب کا خلاصہ اور مختصر ترجمہ، اس کا خلاصہ بھی پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری یہ ذکر کیے ہیں کہ کتنی عمر میں حدیث قبول کی جائے، یعنی ایک بچہ بھی آپ کو بیان کر رہا ہے حدیث آپ کو ایک بچہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، ایک اصول و دستور ہے، یہ حدیث کا ایک دستور ہے۔ کیا عمر کی کوئی قید ہے یا نہیں ہے حدیث کے قبول کرنے کے لیے؟ راوی جو بیان کر رہے ہیں، روایت کرنے والے جو حدیث بیان کر رہے ہیں، کیا ان کی عمر کے لیے کوئی قید ہے؟ بعضوں نے کہا کہ بالغ ہونا شرط ہے، بعضوں نے کہا کہ بلوغیت کے قریب ہو، اس کے لیے عقل ہو تبھی قبول کیا جائے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس کو سمجھ ہے، حافظہ بڑا اچھا ہے، مضبوط ہے، وہ چیز یاد ہے تو بیان کر سکتا ہے وہ حدیث، اس کی حدیث قبول کی جا سکتی ہے۔ تو امام بخاری ان روایات کو لے آئے ہیں جن کی عمر 5 برس کی، 5 برس میں جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، 5 سال کی عمر اور نابالغ جو ہیں بچے، ان کی روایات کو امام بخاری لے آئے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر دوسرے راوی ہیں، ان کے متعلق محمود بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو روایات لے آ رہے ہیں۔ حضرت محمود بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی عمر 5 سال کی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ نابالغ تھے آپ۔ وہ دو روایات لا رہے ہیں امام بخاری۔ علم کے یعنی بخاری یعنی حدیث کو بیان کرنے کے لیے، حدیث کو پیش کرنے، اس کو قبول کرنے کے لیے کتنی عمر ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لائے ہیں۔ اس کے لیے بعضوں نے کہا، اکثر نے کہا کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے عمر کی، اس کے اندر اس کا حافظہ قوی ہے اور اس کو بات یاد ہے، اچھی طرح محفوظ ہے، تو اس کی بات کو قبول کی جائے گی، نابالغ ہو یا بالغ ہو۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، بالغ ہونا شرط ہے، بعضوں نے کہا کہ بلوغیت کے قریب ہو۔ تو دو روایات لا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت کہ ضمنی ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔ یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے جانا چاہا، جا کر آپ ضرورت سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، نابالغ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کر دیا، لوٹا پہلے کے پہلے لا کے رکھ دیے، پانی بھر کر لا کے رکھ دیا، خدمت کی اس طرح جیسے ہی خدمت کرنا تھا، یہ اتنی پیاری خدمت تھی، خدمت کرنا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ سوال کیا کس نے رکھا؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ نے رکھا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے سینے سے لگا لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضمنی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سینے سے لگا لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی وقت دعا کی علمہ الکتاب، اے پروردگار عالم اس کو قرآن کا علم سکھا دے، دعا فرما دی۔ اتنی بڑی نعمت عطا کر دی۔ یہاں ایک اور حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے بزرگوں کی خدمت کرنا، بزرگ اس معیار پر ہو، عالم بعمل ہو، شیخ بعمل ہو، قوم کا مصلح ہو، اس کے اندر ساری خوبیاں شریعت کے مطابق، طریقت کے مطابق پائی جاتی ہوں، اور خدمت کر رہے ہیں۔ مومن کوئی بھائی میرا خدمت کر رہا ہے، یہ اس کو بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ خدمت کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی خدمت کرتے ہیں۔ ہم غور کرتے ہیں، بازو والے سوچتے ہیں ساری زندگی تو اسی کے لیے وقف کیا ہے اس نے، ساری زندگی سنگت و صحبت میں گزاری، مگر اس کو ملتا کیا ہے؟ رہنا تو وہی ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، کھانے کا یہ حال ہے، رہنے کا یہ حال ہے، کوئی ترقی تو نہیں کیا۔ ہم ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو کوئی ترقی نہیں کیا، یہ سوچتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھو ہر وقت ہر آن وہ چیز نہیں ملتی۔ ہر وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعائیں نہیں دے رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے خدمت کرتے کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ صلہ دینا چاہتا ہے، وہ صلہ نبیوں کے ذریعے سے، ولیوں کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں، خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خدمت کا حال کیا ہے؟ یہ حالت ہے کہ حضور جب وضو کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو پانی لوٹا پیش کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو مصلی بچھا رہے ہیں، روز کا معمول ہے۔ ایک دن آقا نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یا ربیعہ سلانی، اے ربیعہ مانگ آج جو تو مانگنا چاہتا ہے۔ روزانہ تو خدمت کرتا رہا، سلانی ما شئتا، جو تو چاہتا ہے آج مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مطلق رکھ دیا، یہ نہیں کہا کہ علم مانگ دوں گا، دولت مانگ دوں گا،
گھر مانگ دوں گا، بیوی مانگ دوں گا، عزت مانگ دوں گا، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ دوں گا، آج میں تجھے دے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مانگنا چاہتا ہے مانگ، سل عنی ما شیتا، جو چاہتا ہے یا ربیہ مانگ، سل عنی مانگ۔ آپ ذرا غور کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، سل عنی، مجھ سے مانگ، عنی، مجھ سے۔ یہ نہیں کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ، یہ نہیں کہا، مجھ سے مانگ۔ اب کیا مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے کیا ہیں؟ دنیا کی چیز نہیں میرے بھائیو، دولت نہیں مانگ رہے ہیں، مکان نہیں مانگ رہے ہیں، گھر نہیں مانگ رہے ہیں، گھر بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرافقتک فی الجنہ، یہ مانگنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ یہ جو دنیا میں خدمت کرتا رہا، دنیا میں جو جوتیاں اٹھاتا رہا، دنیا میں جو اٹھاتا رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، وہ خدمت مجھے جنت میں بھی مل جائے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کرو، جنت کے مقابل میں کوئی دنیا کی چیز ہے کیا؟ بتاؤ آپ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہے تو بتاؤ، دنیا کی کوئی چیز ہے تو بتاؤ۔ جنت کے مقابل میں کوئی دنیا کی چیز نہیں۔ اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی چیز دنیا کی نہیں مانگ رہے، جنت میں رفاقت مانگ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ تو تجھے مل جائے گی، اس کی سوا اور کچھ مانگ لے۔ حضور نے فرمایا وہ تو مل جائے گا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے، کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، یہ دنیا کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، وہاں ہمیشہ باقی رہنے والی اعلی مقام ہے، وہاں کی رفاقت چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ بار بار پوچھتے رہے اللہ کے رسول، کچھ مانگنا چاہتا ہے، نہیں، وہاں خدمت مل جائے، وہاں پر خدمت مل جائے۔ تو اسی طرح یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کر رہے ہیں، خدمت کرنا تھا، تو آج میری خدمت کیا ہے تو میں تجھے ایسا نوازتا ہوں کہ دنیا میں اتنا بڑا قرآن کا عالم ہوگا، جب بھی وہ منبر پہ بیٹھا رہے گا اے ابن عباس تیرا نام لیتا رہے گا، مفسر کی شکل میں، کتاب کی تفسیر کرنے والا ابن عباس ہوگا، حوالہ دیتے رہیں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ وہ علم کے لیے دعا فرمائی، آج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، پھر یہ اتنا کچھ علم کی دعا کرنے کے بعد ان کی کیفیت عمر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی میں نابالغ تھا، دوسری روایت میں آتا ہے، مگر صحیح روایت ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو، صحیح حدیث ذکر کر رہا ہوں، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا پیچھے ہیں، حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابن عباس پیچھے ہٹ رہے ہیں، پکڑا، کان پکڑ کے سامنے لے آئے، کان پکڑا اور سامنے لے آئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر سامنے پکڑ کر لے آئے۔ یہ سلسلہ رہا، نماز مکمل ہوئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، کیوں اے عبداللہ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نماز کی حالت میں آگے کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے، میں تمہیں نماز کی حالت میں آگے کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کھڑے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے برابر کھڑا رہوں یا رسول اللہ، آپ برابر اپنے برابر لیا کرتے، برابر لے آتے، اور میں چاہتا تھا، آپ کا مقام بہت بلند ہے، تعظیم مصطفیٰ بجا لانے کے لیے پیچھے ہٹتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیم مصطفیٰ بجانا، یہ حدیث صحیح حدیث ذکر کی گئی ہے، یہی ابن عباس کا تذکرہ آیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے تعظیم، یہ ہوتا ہے ادب،
عمر کیا ہے؟ عمر ابھی بلوغیت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، بلوغیت کی عمر کو ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ پھر ان کی روایت، دوسری روایت امام بخاری لے آئے ہیں، وہ صف میں کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ آئے، سامنے سے آئے اور صف میں داخل ہوئے۔ یہ امام بخاری اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں نے جو حدیث ذکر کی وہ حدیث صحیح ہے، دوسرے مقام پر روایت مروی ہے، اس لیے میں اس کا تذکرہ آپ کو کیا۔ تو اسی طرح تم اب یہاں ذکر یہ کرنا ہے کہ عمر کی کیا قید ہے؟ عمر کی قید کوئی قید نہیں ہے۔ امام بخاری کے روایات کے مطابق عمر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، حدیث لینے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، علم لینے کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو اب اسی طرح یہاں بیان کیا گیا کہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، وہ کنویں کے پاس تھے۔ پیارے آقا نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا یہ غفلت ادھر ادھر توجہ ہٹائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو آقا نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک میں پانی تھا، آپ نے فوراً کیا کیا؟ برکتاً آپ کے منہ پر کلی کر دیا۔ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو کہتے ہیں میری عمر کیا تھی، اس وقت وہ ذکر کر رہے ہیں محمود بن ربیع اس وقت میری عمر 5 سال کی تھی۔ انا ابن 5 سنین من دلو، میری عمر جو ہے اس وقت کتنی تھی؟ 5 برس کی میری عمر تھی، 5 سال کا میں تھا اس وقت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میرے ساتھ معاملہ کیا۔ تو 5 برس کی عمر کی بات انہیں یاد ہے اور وہ ذکر کر رہے ہیں، امام بخاری لا رہے ہیں۔ اصل عمر کا تذکرہ ہے، علم کے حصول کے لیے، ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے کیا چھوٹی عمر میں بھی ان سے حدیث لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی، یہاں تذکرہ ہے، امام بخاری نے یہ ذکر کیا۔ تو آئیے اس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر ہماری اس محفل کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ضعیف حضرات بھی ہیں، ماشاءاللہ ہر عمر کے یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہ سلسلہ بڑھتا بھی گیا اور بڑھتا بڑھتا آج خواتین بھی حاضر ہو رہی ہیں، ان کے لیے الگ پردے کے ساتھ اہتمام بھی چلا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی نعمت ہمارے لیے حاصل ہو رہی ہے، پڑھنے اور پڑھانے کی یہ بہت بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے اسی طرح اور میں احادیث امام بخاری نے جو ذکر کیے ہیں اس کا تذکرہ کرتا چلوں۔ دیکھیے ہم تو یہاں یہاں پر آسانی سے کیا بالکل قریب مکانات ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور بیٹھ گئے، آرام سے بیٹھ گئے۔ ہم کوئی تگ و دو کر کے بھاگ کے دور دراز سے یعنی 5 میل 10 میل یا اور کہیں سے دور مقام سے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہاں اللہ کا کرم، اس میں سے بعض حضرات ہیں دور سے آ رہے ہیں، 5 میل 10 میل سے آ رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ مگر اب یہاں پر ایک روایت ایسی لے آ رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، امام بخاری ایسی روایت لے آ رہے ہیں کہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور نے جو 21 غزوے کیے اس کے اندر سے 19 غزوات میں شریک تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں کتنا علم حاصل کیا ہوگا حضور نبی پاک علیہ السلام سے، کتنے حدیثیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہوگی، ہزاروں حدیثیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، مگر ایک حدیث ان کو معلوم ہوئی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے اندر، ملک مصر کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، تو اس ایک حدیث کے حصول کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے لیے جا رہے ہیں، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری اس کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ اس کا تذکرہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک دیکھیے الخروج فی طلب العلم ورحل جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ ترجمہ، علم کے حاصل کرنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینے کی مسافت ہے، یعنی آپ جائیں گے تو آپ یہاں سے جو ہے بمبئی جا رہے ہیں تو بس میں جا رہے ہیں، کتنے گھنٹے میں پہنچ جا رہے ہیں آرام سے، یہاں سے بمبئی میں چلے آ رہے ہیں 16-17 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہو
اب اس وقت جتنی تیز رفتار سواریاں نہیں تھی. اب ہم جو ہے ایک دن میں جا کر بھی آ رہے ہیں پورا مکمل طور پر. اگر کوئی بولے کہ وہاں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے تو ہم نے کہا کوئی جائے گا؟ اشتیاق رکھنے والا جائے گا, شوق رکھنے والا جائے گا, جس کو تڑپ ہے وہ جائے گا. تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ 1 مہینے کی مسافت اتنے دور ہے. آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سواری خرید لی صرف اس حدیث حاصل کرنے کے لیے. کس سے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فی حدیث واحد, ایک ہی حدیث, صرف ایک حدیث سننے کے لیے. فی حدیث واحد, ایک حدیث سننے کے لیے ایک سواری میں نے خرید لی. سواری پر سوار ہوا, 1 مہینے تک چلتا گیا. اب وہ ایک حدیث سننے کی باری آئی. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں, دستک دینا تھا. یہ اندر باہر سے آواز دی, انا جابر, میں جابر ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں دوڑے آئے. صحابی کا نام سنا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننا تھا کہ باہر آ گئے, کیونکہ جانتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت بہت ان کو نصیب ہوئی ہے. فوراً سارا کام چھوڑ دیا اور باہر تشریف لائے. فوراً تشریف لانے کے بعد اب گلے مل رہے ہیں, گلے مصافحہ کیا, گلے مل لیے. ملنے کے بعد اب کیا معاملہ ہے پوچھ رہے ہیں تو کہنے لگے کچھ نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جو تم بیان کرتے ہو, ذرا مجھے بیان تو کرو. دیکھیے آپ ذرا غور کیجیے, ایک حدیث سننے کے لیے کتنے مشتاق ہیں. 1 مہینے کا سفر آپ نے کیا, 1 مہینے کا سفر کیا اور ایک حدیث سننے کے لیے آئے. وہ بیان کرتے ہیں, بیان کرو. اختصار کے ساتھ آپ کو میں اس کا مضمون بیان کروں کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, رب تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کرے گا, اکٹھا کرے گا, سب کو ایک جگہ, محشر کے دن سب کو ایک جگہ جمع کرے گا, حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی جو آواز آئے گی, رب تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی, جو کروڑوں اربوں لوگ حضرت آدم سے لے کر الی النہایہ قیامت تک جتنے انسانیت پیدا ہوئی ہے, سب کے سب انسان پیدا ہوئے, سارے کے سارے اکٹھے جمع ہوں گے. جو سب کے سب جمع ہوں گے تو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کلام کرے گا تو دور والا بھی اتنا ہی سنے گا اور قریب والا بھی اتنی آواز سنے گا. یہ بیان کیا. یہ حدیث سننے کے لیے کہاں گئے؟ 1 مہینے کا سفر آپ نے کیا, 1 مہینے کا سفر کیا. ذرا غور کرو میرے بھائیو, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا اشتیاق کیسا تھا, علم کی تڑپ کیسی تھی 1 حدیث سننے کے لیے. تو میرے بزرگوں, یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم کو مل رہی ہے. اللہ کا کرم ہے, یہ بہت بڑی نعمت. اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے ہم کو جو یہ نعمت مل رہی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہم کو مل رہی ہے. اب یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, لوگوں میں 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو علم حاصل کرنے والے ہوتے نا, اس میں 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا, قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية قبلت الماء. مثال کے طور پہ حضور نے سمجھایا, بتلایا, دیکھو لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس کو مثال بیان کی, ایسی مثال بیان کی, زمین کی مثال بیان کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارش جب آسمان سے برستی ہے تو بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس بارش کو, اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. بعض زمین ایسی ہوتی ہیں کہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں, خود فائدہ اٹھاتی ہیں. پھر فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ وہ زمین سے ہریالی نکل آتی ہے, اناج نکل آتا ہے. تو یہ جو اناج نکل کر آتا ہے, ہریالی جو آتی ہے, ہریالی اور اناج نکل کر آتا ہے, ایک خود فائدہ اٹھایا, ہریالی اور اناج جو نکل کر آیا, تو جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بعض ایسے ہوتے ہیں جب ان تک علم مل جاتا ہے,
علم ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ علم کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں، خود عمل بھی کرتے ہیں اور اس سے استنباط کرتے ہیں، کچھ مسائل نکالتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے، اس زمین کی طرح ہے جس زمین کے اندر پانی برسا اور برسنے کے بعد اس نے جذب کر لی، جذب کرنے کے بعد جو ہے ہریالی نکال دی، اور اسی طرح ہریالی کے ساتھ اناج اس نے اگا دیے۔ اس طرح وہ شخص کی مثال ہے جس نے علم کو سیکھا، سیکھ کر محفوظ کیا اور اس سے مسائل کا استنباط کیا، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ بعض ایسی صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح بارش تو برسی لیکن اندر نہیں گئی زمین کے اندر، بعض دیکھتے ہیں رکے ہوئے رہتی ہے، اندر جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اندر نہیں جاتی، وہ پانی نیچے نہیں جاتا، بس اوپر رکا ہوا رہتا ہے، اوپر رکا ہوا رہتا ہے، نہ ادھر بہتا ہے نہ ادھر بہتا ہے، رکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ جانور آتے ہیں پی لیتے ہیں، انسان بھی آتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن خود فائدہ نہیں اٹھاتے ہو۔ تو ان کی مثال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تک جو ہے وہ تو یاد تو کر لیا انہوں نے، اس سے کوئی مسائل نہیں نکال سکتے، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے وہ پانی کی آپ نے بتایا کہ وہ زمین کی طرح ہوتی ہے ان کی مثال۔ پھر ایک وہ ایسے ہوتے ہیں، ایک ایسی زمین کی طرح ہوتی ہے کہ زمین پر جب بارش برستی ہے تو بارش برسنے کے بعد نہ وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے، نہ اس پر کوئی پانی رکتا ہے، نہ وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نہ علم کی طرف رغبت کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس سے کوئی فقہی مسائل نکالتے ہیں۔ تو یہاں پر فقہا کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور علماء کا تذکرہ بھی ملتا ہے، محدثین کا تذکرہ بھی ملتا ہے، عوام الناس کا بھی تذکرہ ملتا ہے اس حدیث کے تحت۔ تو بعض نبی پاک علیہ السلام سمجھانے کے لیے کوئی بات کو سمجھانے کے لیے اس طرح مثالیں دے کر سمجھاتے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی۔ اب ہمارے پاس ماشاءاللہ اب اس کے اندر بہت ساری، آپ کو میں عام بات بتا رہا ہوں، یہ تو ایک فقہا کا معاملہ رہا، ہمارے پاس بہت سارے بیٹھے ہوئے محفل میں ہوتے ہیں، وہ جو کچھ سنتے ہیں ان کو یاد رہتا ہے، پھر صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ جا کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی صلاحیت رہتی ہے۔ بعض یہاں جب تک بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، سنتے ہیں، یاد رہتا ہے، بعد میں بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتے، بولنا چاہے تو بول نہیں سکتے ہو۔ بعض کی صلاحیت یہ ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں ہمارے ساتھیوں میں، آپ ذرا غور کریں ہمارے ساتھیوں میں، آج کی محفل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ تو مفہوم، یہ مضمون علماء نے نکالا ہے، میں ہماری یہ جو عام محفل بتا رہا ہوں، ہماری جو عام محفل ہے اس کے اندر کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جو سنتے ہیں، سن کر کیا کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پھر اس کے اندر یہ بھی بات نکلتی ہے، یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے، مولانا یہ بھی مفہوم نکل سکتا ہے، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، مولانا نے یہ بات بیان کر دی۔ تو یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری بات یہاں جب سنتے ہیں تو اس کو سن کر محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک تو آپ کو اجر ملے گا، یہاں پر آپ کو اجر ملے گا جب وہ آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار جب سنے گا اس بات کو اور اس پر عمل کرنے لگ جائے گا تو آپ کو دو گنا ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ کے اندر وہ علم ہوا اور اس پر عمل کرتے رہے، ایک آپ کا ساتھی جو علم کو سیکھا اور سیکھ کر اس پر عمل کر رہا ہے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بات یہاں پر واضح ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔ اب یہاں پر بعض ایسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے علم کو پھیلایا جا رہا ہے، ہر جگہ الگ الگ انداز سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے علم کو عام کیا جا رہا ہے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا علم، بہت آسان ہو گیا ذرائع علم، مگر دنیا کی طرف ہم دوڑے ہیں۔ ماشاءاللہ آج علم کی طرف ماحول ہے لوگوں کا، دنیائی علوم کی طرف بہت زیادہ ہے، رجحان بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کو معلوم ہوتا ہے فوراً آپ کو رزلٹ نکلا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ ہم یہ پڑھ لیں گے، گریجویشن کر لیں گے، 10 تک پڑھ لیں گے، یا جو ہے انجینئر بن جائیں گے یا ڈاکٹر مل جائیں گے، ہمارے کو نوکری مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، سامنے کا سامنے نظر آتا ہے، وہ سامنے جو رزلٹ آپ کو نظر آنے لگتا ہے تو فوراً آپ کیا کرنے لگتے ہیں، اس کی طرف دوڑنے لگتے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کی طرف مائل کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ علم ویسے ہی رہتا ہے، دین علوم سارا کا سارا علم ویسا ہی رہتا ہے، ادھر رغبت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ذرائع ہے، یہ ہماری یہ جو پیارے بہت اچھے نورانی محفلوں کے جو ذرائع ہے، بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے۔ تو یہ جو نعمت کو ہم جانے نہیں دینا، ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو اب یہاں پر اسی طرح علم
کے ذریعے اب ایک علم جو ہے ہاتھ کے ذریعے اشارے کے ذریعے سے بھی علم دیا جا سکتا ہے. جیسا مولانا ضیاء الدین صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آیا آ کر اب ان سے سوال یہ کیا مولانا کہ مولانا میں مغرب کی نماز پڑھ سکتا ہوں, ٹائم ہے باقی ہے؟ تو مولانا سر ہلا کے بول دیے پڑھ لو. تو یہ علم دیا آپ نے. مولانا کیا کیے؟ صرف سر ہلا دیا. تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لو, یہ بھی علم دے رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم ہے اب ٹائم ہوا یا نہیں ہوا, مغرب کی نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا, ابھی باقی ہے یا نہیں باقی ہے, معلوم نہیں ہے, کشمکش میں ہے, پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, وقت ختم ہوا نہیں ہوا, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. آپ مولانا سکھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لے, اشارے سے کریں, زبان نہیں کھول رہے ہیں, بول رہے نہیں, صرف اشارے سے کہہ دیا, سر ہلا دیا. تو یہ بھی سر ہلا کر ہاتھ ہلا کر علم سکھانا ہوتا ہے. اس کی ایک نظیر لا رہے ہیں, ایک حدیث لے آ رہے ہیں. یہ بات آپ کو جب سمجھ میں آ گئی تو ایک مثال لا رہے ہیں, ایک حدیث لا رہے ہیں. مثال یا حدیث لا رہے ہیں امام بخاری, کئی حدیثیں ہیں, 2-3 حدیثیں لائے ہیں, تو سن لیجئے 2-3 حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے, بلکہ پہلی حدیث سن لیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ فجاء رجل, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم ہے میں نے کیا کیا, حلق کر دیا ذبح کرانے سے پہلے, ذبح بکری ذبح کرنے سے پہلے, دم دینے سے پہلے. حج کا موقع تھا, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, مقام مینا میں ہیں. مقام مینا میں آ کے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. اسی میں نے کیا کیا, پہلے حلق کر دیا, بال تراش دیا, بعد میں نے ذبح کیا, میں کیا کروں اب؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشارے سے فرمایا لا حرج, اشارے سے کہا, اشارے سے کیا, آگے آ رہا کہ اشارے سے اس طرح ہاتھ سے بتا دیا. تو اشارے سے علم کوئی حرج نہیں, اس کا مطلب امام بخاری اس کی وضاحت کر رہے ہیں, اشارے سے اس طرح کیا, اشارے سے, تو اشارے سے علم دے دیا, کوئی حرج نہیں بتا دیا. تو اب یہاں ایک مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا حلق, وہ ایک مسئلہ ہے حج کے موقع پر انشاءاللہ حج کا جو بیان آئے گا ان کو تفصیل سے سنیں گے. میں یہاں پر جواب یہ دینا چاہتا ہوں, اس کے دلائل وہاں پہ آپ کو دے دوں گا. یہاں بغیر دلائل دیے کہ آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ احناف کے پاس, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترتیب واجب ہے. پہلے کیا کرنا ہے حاجی کے لیے, پہلے کنکریاں مارنا ہے, اس کے بعد ذبح کرنا ہے, بکرا ذبح کرنا ہے, اس کے بعد بال تراشنا ہے. اگر اس کے اندر آگے پیچھے ہو جائے تو دم دینا لازم آتا ہے, دم دینا ایک قربانی دینا لازم آتا ہے, اس کے اندر آگے پیچھے ہو. یہ دلائل آگے آئیں گے انشاءاللہ العزیز, وہاں آپ کو بتاؤں گا دلائل. مگر یہ مسلک آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے, وہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے جو ہم دلائل پیش کریں گے. تو اب یہاں پر صرف یہ بات آ رہی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا کیا ہے, پہلے جو ہے بال تراشا اور ذبح نہیں کیا, اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کوئی عرض نہیں, جاؤ. اس طرح اشارہ فرمایا, اشارے کے ذریعے سے. پھر اسی طرح اور ایک حدیث لے آ رہے ہیں, آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, سورج گہن ہے, سورج گہن جانتے ہو, چاند گہن جانتے ہو, سورج گہن آپ جانتے ہیں, اس کی وضاحت سورج گہن کی جو نماز کا تذکرہ آئے گا وہاں کروں گا. سورج گہن اور چاند گہن کی نماز ادا کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورج گہن, سورج کو گہن لگا ہوا ہے, یہ سورج گہن اس لیے وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی اگر مر جائے یا پیدا ہو جائے تو چاند اور سورج کو گہن لگ جاتا ہے, اس کی روشنی ماند ہو جاتی ہے. یہ تصور تھا, جاہلیت کا تصور تھا, ان کا خیال تھا. ان کے خیال کو ختم کرنے کے لیے ان کا خیال یہ تھا. لیکن شریعت کیا کہتی ہے, اس کی وجہ سے, کوئی پیدا ہونے کی وجہ سے یا کوئی مرنے کی وجہ سے سورج کو گہن نہیں لگتا. اس وقت اتفاق سے ایسا ہوا تھا, حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا, اس لیے جو ہے سورج گہن لگا ہوا ہے. آقا نے فرمایا اس کی وجہ سے سورج گہن نہیں لگا ہوا ہے. سورج گہن اس لیے نہیں ہوتا, چاند گہن اس لیے نہیں ہوتا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کا نظارہ کراتا ہے. اس طرح قدرت کا نظارہ کراتا ہے. قدرت کا نظارہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر مسلمانوں اور انسانوں کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے, انسانوں کے لیے عبرت ہوتی ہے. جس میں قدرت کا نظارہ تبارک و تعالیٰ کراتا ہے, انسانیت کے لیے عبرت ہوتی ہے. دیکھو سورج اتنی روشنی دینے والا, ہمہ وقت روشنی دینے والا,
ہمیشہ روشنی دینے والا، مطلب یہ ہے کہ جب نکلتا ہے ڈوبنے تک جو ہے روشنی دیتا ہے. دیکھو اتنی روشنی ساری دنیا کو روشن کرنے والا، دیکھو ہم اسے بے نور کرتے ہیں، بے نور کرتے ہیں. یہ ہماری قدرت کا نظارہ تو دیکھ لو. یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا تمہاری کیا حقیقت ہے، یہاں اترانا نہیں. تم کو دولت مل جائے تو تم اترانا نہیں، تم کو علم مل جائے تو تم اترانا نہیں، تم کو منصب مل جائے تو اترانا نہیں. ہم سورج کو بے رونق کر دیتے ہیں تو تمہاری کیا حقیقت ہے، تمہارا کیا علم ہے، تمہاری کیا دولت ہے، تمہارا کیا منصب ہے. تم بھی یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے. وہ بے نور ہو رہا ہے تو تم بھی بے نور ہو سکتے ہو. تمہاری دولت بھی چلے جا سکتی ہے، تمہارا علم بھی چلا جا سکتا ہے، تمہارا منصب بھی چلا جا سکتا ہے. یہ جو ہے عبرت کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلاتا ہے، اپنے قدرت کے نظارے کراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہمارے پاس ماحول معاشرہ عجیب بن گیا. معاشرہ آپ ذرا غور کرتے ہیں نا، اپنے معاشرے میں ذرا غور کرو، دیکھو نظر آنے لگتا ہے. تھوڑے پیسے آ گئے تو زمین پر نہیں چلتا، بلکہ زمین کے اوپر اس کے پیر ٹکتے نہیں زمین پر. اب اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، سوچنے لگتا ہے، اس کی فکر، ماحول بھی ویسی ملتا ہے. دوسرا ساتھی آتا ہے، واہ آپ نے کتنی بہترین گاڑی لی ہے، فوراً وہ بولتا ہے ارے یہ گاڑی نہیں، اب اس کے بعد دوسری گاڑی لینے لا. ابھی لیا ہے، اس کا قرضہ ادا ہی نہیں ہوا، اس کا روپیہ پیسہ تھوڑا آ گیا، پیسہ بھی قرضہ ہی ادا نہیں ہوا. کہتا ہے یہ چھوٹی گاڑی دیکھ رہا ہے، اب اس سے بڑی گاڑی لینے والا. زمین پر قدم نہیں رہتے اس کے، اترانا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو چلتا تھا، چلنے کی جو صلاحیت تھی، بولنے کی جو صلاحیت تھی، اب بدل جاتی ہے. اب سلام بھی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو سلام کرتا ہے جو دولت مند ہیں، ان لوگوں کو سلام کرتا ہے. جو ہم رکاب ہیں ان کو سلام کرتا ہے. کوئی غریب بیچارہ سلام کرنے والا سامنے سے سلام کرتا ہوا گزر بھی جاتا ہے تو خاموش نکل کر چلا جاتا ہے. اس کا کیا سلام قبول کیا جائے، اسے کیا اپنی مجلس میں بٹھایا جائے، اسے کیا اپنی محفل میں دعوت دی جائے. یہ مزاج بننے لگتا ہے، اس کا یہ مزاج بننے لگتا ہے. اے لوگوں سنو، یہ تیرا مزاج کچھ بھی نہیں ہے، یہ دولت تیرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آج جو آسماں ولا تمشی فی الارض مراحا، اس طرح کر کر نہ چلنا، اس طرح اتراتے ہوئے نہ چلنا. ذرا سورج کو بھی تو دیکھ لے. سورج ساری دنیا کو روشن کرنے والا، ساری دنیا کو. اگر آج لائٹ کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں، لائٹنگ کے لیے پریشان ہوتے ہیں. آپ ہم غور کیجئے، رب تبارک و تعالیٰ وہ سورج کو نکال کر لائٹوں کی ضرورت باقی نہیں رکھا. رب تبارک و تعالیٰ ایسا سورج بنا دیا، ساروں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، ہزاروں کروڑوں فائدے اس سے ہیں، مگر اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نور کو چھین کر ایک انداز سے نور کو کس طرح چاند کو بیچ میں حائل کر کے بے رونق کر کے بتلا دیا. دیکھو یہ بھی ایک روشنی دینے والا، یہ بھی بے نور بن چکا ہے. تم کیوں اتراتے ہو؟ تم اتراتے نہیں چلنا دنیا میں. عبرت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہم ساری عبرت کی چیزیں دیکھتے ہیں، مگر اثر نہیں ہوتا، دل پر اثر نہیں ہوتا، من میں بات اترتی نہیں. وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد وقت جب گزر جاتا ہے، موت جب قریب آنے لگتی ہے، معلوم احساس ہونے لگتا ہے، جب یاد آتا ہے کہ کاش میں یہ نہیں کرتا ہے، کاش میں نہیں کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. پہلے کر لو، پڑھنے سے پڑھ لیے ہو، سمجھ چکے ہو، جانتے ہو، پہلے کر لو. تب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نماز میں شریک ہیں. ہوا یہ کہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وحیب عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت اتیت عائشہ رضی اللہ عنہا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. صحابہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی نماز میں، آقا نماز پڑھا رہے، سورج گرہن کی نماز، طویل نماز. سورہ بقرہ پڑھ لی ایک رکعت میں اور زائد دوسری رکعت طویل اور رکوع اتنے طویل. میرے بھائیوں رکوع ایسے طویل ہوئے کہ لمبے لمبے رکوع ہونے لگ گئے، سجدے لمبے لمبے. تو اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 رکعت جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر 2 رکوع اور 2 سجدے ایک رکعت میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہی رکوع 2 سجدے ہیں. جس طرح ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ویسی نماز احناف کے پاس. تو اب یہ واقعہ کیوں، وجہ کیا ہے، میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو.
اصل میں ہوا یہ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل نماز ادا فرمائی. طویل نماز جب ادا کی تو سجدے میں جب رکوع میں چلے گئے آقا نبی پاک علیہ السلام، اتنا طویل رکوع تھا، اتنا طویل رکوع تھا، اتنا طویل رکوع تھا کہ کچھ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کی آواز یہاں تک نہیں آئی، اٹھ گئے، رکوع کی حالت میں اٹھ گئے. رکوع کی حالت میں جیسے اٹھے آقا نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ ابھی رکوع کیے ہوئے ہیں، تو پیچھے والے جیسا ان کو دیکھے تو وہ بھی اٹھ گئے. پیچھے والے جتنی پیچھے کی رکعت پیچھے پڑھے وہ اٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ سامنے والے پھر رکوع میں چلے گئے تو یہ بھی رکوع میں چلے گئے. تو اس طرح ان کے ذہن میں کیا ہوا کہ دو رکوع کیے، طویل رکوع کرنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ دو رکوع کیے ہیں. حقیقت میں تھا کیا؟ ایک ہی رکوع تھا، ایک ہی رکوع تھا. اس طرح سمجھ کر دو رکوع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لے لیے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام نماز کی طرح، جس طرح عام نماز ہے ویسی ایک رکوع اور 2 سجدے ایک رکعت کے اندر، ویسی امامی. یہ نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا. اب نماز کا جب طریقہ معلوم ہوگا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی، آنے کے بعد ہوا کیا آپ جانتے ہو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں کھڑی ہوئی ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں بے وقت. 5 ٹائم نماز پڑھتے تو معلوم ہے، وہ وقت معلوم ہے، لیکن یہ وقت نماز پڑھنے کا نہیں ہے. پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہی ہیں، سما یہ دیکھ رہی ہے، نماز کے لیے کھڑے، سارے کے سارے طویل رکوع، طویل سجدہ، طویل قرات جو چل رہی ہے. کہنے لگی، عرض کرنے لگی، آ کر عرض کرنے لگی یا تصلی فقلت ما شأن الناس، لوگوں کیا ہوگا اس طرح کھڑے ہوئے. فاشارت الى السماء، اشارہ چل رہا نا بھائی، علم سکھانا. میں بھی آپ کو بتایا، مولانا سے آ کر کوئی پوچھا کیا مغرب کا وقت ہے تو اشارے سے بتایا، ہاں پڑھو، اشارے سے بتا دیا. تو یہ کیا ہے؟ اشارے سے علم دے رہے ہیں. تو اب یہ کیا کی حالت نماز میں بات تو نہیں کر سکتی، حالت نماز میں بات نہیں کرتی. ما شانک، یہ سوال کر رہی کیا بات ہے، سب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ما شانک. تو اس طرح انہوں نے کیا، فاشارت الی السماء، آسمان کی طرف بتائی کہ دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے، بول نہیں سکتی. تو اس طرح اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، عمل قلیل نماز میں جائز ہے، عمل کثیر کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. زیادہ اگر آپ عمل کریں گے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہاں عمل قلیل اس طرح آسمان کی طرف اٹھانا، نگاہ اٹھانا، یہ عمل قلیل تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نگاہ اٹھائی، بتا دی. اب ہوا یہ کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے، آقا نبی پاک علیہ السلام، صحابہ عجیب منظر دیکھیں، صحابہ عجیب منظر دیکھیں. آقا نبی پاک علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی آگے بڑھ رہے ہیں، کبھی آگے قدم بڑھا رہے ہیں، کبھی پیچھے قدم اٹھا رہے ہیں. کبھی ایک آگے قدم بڑھایا آپ نے، کبھی ایک پیچھے قدم لیا. نماز ہو گئی، طویل نماز ہوئی، ذکر ہوا. پھر ذکر ہونے کے بعد، سارا تذکرہ ہونے کے بعد رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ کیا ہے آج ہم نے غیر معمول آپ کو دیکھا، آپ قدم آگے بڑھائے، ایک مرتبہ قدم آگے بڑھائے، ہاتھ بھی بڑھایا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، ایک مرتبہ پیچھے بھی ہٹ گئے. تو آقا نبی پاک علیہ السلام، میرے نبی کی شان، وہ عظمت والے نبی، ارشاد فرماتے ہیں، میں جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تلاوت کرتا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کیا، میرے سامنے لا کر جنت لا کر رکھ دیا، جنت لا کر رکھ دیا. اور جنت کے جو درخت ہیں اس کے خوشے میرے سامنے آ گئے، انگور کے خوشے ہیں سامنے آ گئے. میں دیکھنے لگا، میں نے چاہا کہ اسے توڑوں، اس لیے آگے بڑا ہاتھ اٹھایا، پھر من کہا کہ نہ توڑ، پھر میں پیچھے ہٹ گیا. اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ حضور نبی پاک علیہ السلام کو جہنم بتا دیا تو جہنم دیکھا. حضور نے جیسے ہی جہنم دیکھا تو پیچھے ہٹ گیا آقا نبی پاک علیہ السلام. تو میرے آقا کی شان یہ ہے کہ دھرتی پر رہتے ہوئے آسمان سے ماورا وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ نگاہ مصطفیٰ ہے آقا کی، وہ نگاہ مصطفیٰ ہے میرے نبی کی. نگاہ کیسی ہے رب تبارک و تعالیٰ، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور کے سامنے کر دیا. بخاری کہہ رہی ہے حضور کے سامنے ان درختوں کو کر دیا. مسلم شریف کہہ رہی ہے حضور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے خوشے ہیں.
تو معلوم یہ ہوا اس بات سے بات واضح ہوتی ہے، یہ بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جنت بن چکی ہے۔ معتزلہ کے پاس ابھی جنت نہیں بنی، وہ کہتے ہیں فرقہ، ایک باطل فرقہ ہے معتزلہ، کہتے ہیں کہ ابھی جنت بھی نہیں بنی ہے اور جہنم بھی نہیں بنی ہے، تو جنت بھی بتا دی گئی ہے، جہنم بھی بتا دی گئی ہے۔ تو آپ سن لو، بخاری شریف میں آتا ہے، آگے آئے گا جنت کا جہاں تذکرہ آئے گا تو ہوتا یہ ہے کہ جب مرد مومن انتقال کر جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا، سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ سوال جواب کے بعد کیا ہوتا جانتے ہو؟ سوال جواب کے بعد ہوتا کیا ہے؟ سوال جواب کے بعد وہ جنتی ہے تو روزانہ صبح و شام جنت بتا دی جاتی ہے، جہنمی ہے تو روزانہ صبح و شام جہنم بتا دی جاتی ہے، روزانہ صبح و شام جہنم بتا دی جا رہی ہے۔ تب یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک آپ کو بنایا، اسی لیے تو توڑے، اسی لیے تو توڑے ہیں۔ دیگر احادیث میں آتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس تو میرا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا کروں گا؟ دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے گا، میں تجھے جنت عطا کروں گا، میں تجھے جنت دے دوں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، اسی لیے یہ فرما رہے ہیں کلمہ توحید پڑھ لے، میرا دم بھر لے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، میری نبوت کا اقرار کر لے، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا، میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ ایک بات یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے، حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں، آپ کے چچا کے ایمان کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ ان کا جو ہے انتقال کفر پر ہوا، بعضوں نے کہا کہ مومن ہے، ہر ایک کا الگ الگ دلائل ہے، آپ کتابوں میں پڑھیں گے، بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے، مگر امام بخاری اس کو بھی ذکر کیے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں، ہر دو کے دلائل اپنی اپنی جگہ ہیں۔ آپ کے چچا کیا آخری لمحات ہیں، ذرا غور کیجئے، ساری زندگی آپ کی بیتی، ساری زندگی بیتی، ساری زندگی بیت گئی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس وقت؟ ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں میں، حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں چچا جان میں جو کہہ رہا ہوں وہ بولو، میرا کلمہ پڑھ لو، باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گا، جنت میں لے جانے کی ذمہ داری میں لے لوں گا، جنت میں لے جانے کی ذمہ داری میں لے لوں گا، صرف میرا نام لے لو، اس وقت اعلان کر دو، مکہ کی دھرتی، یہ عرب کے یہ جو لوگ ہیں، یہ اوسا ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اعلان کر دو، صرف میرا نام لے لو، میں باقی ذمہ داری پچھلے کتنے بھی سال بیتے ہوئے ہو، کیسے بھی بیتے ہوئے ہو، اس کی ذمہ داری چھوڑ دو، صرف میرا نام لے لو، جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے مالک بنایا ہے جنت کا، اللہ نے مالک بنایا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں تم صرف میرا نام لے لو، کل میں توحید پڑھ لو، باقی میں سب کو سنبھال لوں گا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اب یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ بھی جو ہے اپنی بیٹی یہ فلاں کی، نعوذ باللہ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، ان کی بھی سفارش نہیں کر سکتے، کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ ساری زندگی چچا کی کیسے گزری جانتے ہو آپ؟ کیسی گزری؟ کہتے ہیں جانے دو ساری کی ساری زندگی کیسی بھی گزر جائے، اب تو اعلان کر دو، سب کے سامنے اعلان کر دو، میں باقی سنبھال لوں گا جنت میں جانے کی بات۔ اب وہ باتیں الگ ہے کہ ایمان لائے نہیں لائے، وہ باتیں بحث الگ ہے، مگر میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جنت کا اختیار دیا ہے، مالک بنا دیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں واللہ یعطینی، اسی بخاری کہتی ہے واللہ یعطینی انا خاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ
جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، فخذوا ما آتاکم الرسول، جو دے لے لو۔ کیا دے گا رسول علیہ السلام؟ کیا دیں گے؟ بولو کیا دیں گے؟ سب دیں گے، جنت تک محدود نہ رکھو، سب دیں گے۔ وہیں تک علم کی بات آئی، حضرت ابو ہریرہ علم کا بیان چل رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں علم حاصل کرتا گیا یا رسول اللہ، بیٹھتا گیا، سنتا گیا، علم حاصل کرتا گیا، ادھر سن رہا ہوں ادھر سے نکلتا جا رہا ہے، کچھ بیٹھتا ہی نہیں، دماغ میں بیٹھتا ہی نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے کوئی علاج کا طریقہ نہیں بتلایا، جاؤ جڑی بوٹی لے لو کھا لو حافظہ قوی ہو جائے گا، نہیں بتلایا۔ اللہ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو سب کچھ سکھایا، سکھانے والا اللہ۔ خُذُوا مَا آتَاكُمْ، جو وہ دے تم کو وہ لے لو تم۔ اب وہ دینے والے کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، خود دیا، دے کر کہہ رہا تم لو ان سے۔ ما آتاکم الرسول، جو دے تم لو ان سے۔ میں تو دیتا ہی دیتا ہوں، حقیقت میں دیتا ہوں، مگر ان کے ذریعے سے دیتا ہوں، اب تم لیتے چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادھر یاد کرتا ہوں، آپ کی محفل میں بیٹھ رہا ہوں، بھولتا چلا جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا ادھر آ تو صحیح۔ غلام کو بلایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا قریب آؤ، قریب آئے۔ آنے کے بعد کیا کیا، اپنی چادر تھی، چادر میں کچھ پڑھ کر سینے پہ لگا دیا۔ لگانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی ساری عمر یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں جو حدیث زیادہ بیان کرتا ہوں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، میرا کارنامہ تو یہ ہے کہ عقل ایسی نہیں تھی کہ اس کو محفوظ کر سکے، آقا کی عطا ہے، جیسے آقا کی عطا میرے سینے میں اتر گئی، وہ علم آ گیا، تو اب میں جو کچھ بھی یاد کیا ہے وہ سینے میں کمپیوٹر سے زیادہ میرے سینے میں محفوظ ہے، کمپیوٹر سے زیادہ محفوظ ہے۔ یہ جو بولتا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو روایت بیان کرتا ہوں سب میں زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو ہے میرے نبی کا کمال ہے، انہوں نے مجھے نوازا ہے، اس طرح سنوارا ہے مجھے نوازا۔ انہوں نے سنوارا ہے مجھے۔ تو میرے بھائیو یہ علم ہے، یہاں محدود کر دیتے، آیت بھی پڑھے تو وہاں بالکل ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کو نلڈا دبا کے چھوڑ دیتے، اس کا اس کے آگے نہیں، انہوں خدا بن کے بیٹھتے، انہوں رسول بن کے بیٹھ جاتے۔ نہیں، مال کے بارے میں بولے ما آتاکم الرسول، جو تم کو مال دے لے لو، اپنی بات آئی تو وہاں نکالو۔ نبی پاک علیہ السلام ذات گرامی کی بات آئی تو محدود کر دو، کیسی بدبختی کی بات ہے میرے بھائیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھو، یہ بخاری پڑھ رہے ہو، حدیثیں جو پڑھ رہے ہو بخاری ان کی تو عطا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی عطا ہے، بخاری جو کہہ رہے ہو۔ 100 جگہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، نام حضرت ابو ہریرہ لیتے ہو، یہ علم کہاں سے ملا، یہ فیضان کہاں سے ملا؟ بتاؤ۔ مال کی بات تھی، مال عطا کرنے کی بات تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر عرض کیوں کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ ان کو تو چاہیے یہ تھا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنا تھا، اے اللہ تو علم دینے والا ہے، علم دے دے، اے پروردگار عالم تو علم دینے والا تیری ہی ذات ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اس طرح وہ جا کر عرض کرتے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کیا کیا، یہ کیا کہ بس دیتا تو اللہ ہے، رسول کے ذریعے دیتا ہے، جاتا ہوں رسول کی بارگاہ میں جاتا ہوں، وہ علم لیتا ہوں، سب کو تقسیم کرتا ہوں۔ اے حدیث کے بولنے والوں، حدیث کی گیت گانے والوں، حدیث بخاری کہنے والوں، بخاری بھی مل رہی ہے، تم رسول کی عطا ہے تمہیں مل رہی ہے، میں نے جو یاد کیا ہے میرے آقا کی عطا ہے، یہ عطا تمہیں مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق۔ تو یہاں ذرا ہم بولنے سے احتیاط کریں، کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو علم کی بات آئی تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کی؟ اشارے سے بتائے، اوپر دیکھو،
کیونکہ بول نہیں سکتی تھی حالت نماز میں. جب حالت نماز میں بول نہیں سکتی تھی اشارے سے بتا دیے تو بتا دیے. فقالت فاشارت براسها, پھر وہ بھی آ کے کھڑی ہو گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑی ہو گئی, نماز میں شریک ہو گئی. اتنی طویل نماز تھی, اتنی طویل, غشی تاری ہو گئی, گر گئے وہ, غشی تاری ہو گئی, گر گئے. پھر پانی ڈالے, وہ کہتے ہیں پانی ڈالی, پھر ہوش آیا, پھر میں اس کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. نماز کا اشتیاق کیسا تھا دیکھیے, غشی تاری ہونے کے باوجود بھی کھڑی ہے, اشتیاق کیسا تھا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام, آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تکمیل فرمائی, تکمیل فرمانے کے بعد اس وقت نبی پاک علیہ السلام کو جو بتایا گیا ساری چیزیں, میں نے جو انگور اور جنت کا تذکرہ ہے وہ دوسرے حدیث میں امام بخاری لائے ہیں. یہاں پر جو تذکرہ ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں, ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں بتایا, سب دیکھ لیا میں اس مقام پر ٹھہرے ہوئے. ابھی نے بولتے کچھ بھی نہیں معلوم, کیسا دیکھے. بعض تو بدبخت اتنا تک بولے پیٹھ کی پیچھے کی خبر نہیں تھی, نعوذ باللہ من ذالک, ایسی باتیں بولے. پیٹھ کی پیچھے کی خبر نہیں تھی تو کہاں دیکھے پھر. اب یہ ذرا بول بھائی میرے, ذرا بتا تو صحیح, پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں تو یہاں ٹھہرے ٹھہرے یہ بخاری آپ کو نہیں معلوم, سب دیکھ رہے ہیں. فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار, یہاں تک کہ میں جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا. آگے پیچھے ہٹنے کا جو تذکرہ اسی کے اندر ہے, امام بخاری بھی لائے, امام مسلم بھی لائے, دوسرے کا. اس کو میں پوری حدیث ایک جگہ لا لیا ہے آپ, تاکہ بار بار آپ کو بات یہاں ذکر نہ کیا جائے, تاکہ ایک جگہ دیگر احادیث جو آتے ہیں ان کو سمیٹ کر میں ایک جگہ لا لیتا ہوں. تو لا ادری, یہاں تک کہ میں فتنوں کے خبروں کو بھی, یعنی خبروں کے اندر جو فتنے واقع ہوتے ہیں اس کو بھی میں نے دیکھا, آزمائش. یہاں پر ایک حدیث لائی جا رہی ہے, خبر میں 3 سوال ہو گئے, آپ کو معلوم ہے 3 سوالات ہوں گے. 3 سوالات کے من ربک ما دینک من نبیک, یہ 3 جو سوالات ہوں گے, تمہارا رب کون ہے, بتاؤ تو صحیح. ما دینک, تمہارا دین کیا ہے, تمہارے نبی کا نام کیا ہے, ذرا بتاؤ پہچانو تو صحیح. یہ سوالات ہوں گے. تو یہاں پر ایک سوال کا تذکرہ ہے, صرف ایک سوال کا تذکرہ آیا. وہ ایک سوال کیا ہے, رسول پاک علیہ السلام کے ذات گرامی کو بتایا جائے گا, بتا کر کہا جائے گا, ما تقل هذا الرجل, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں, کہ پہچان لے گا, وہاں پہچان لے گا, محمد الرسول اللہ کہے گا تو بچ جائے گا. اس وقت کہیں گے فرشتے, ہاں ہاں ہم جانتے تھے تو یہی بولے گا, یہی بولے گا, ہم جانتے تھے یہی بولے گا. اس لیے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا کہ البسوا لباس الجنہ وافترشوا لباس الجنہ, اس کے لیے کیا کرو, جنت کا لباس بچھا دو اور جنت کا بچھونا بچھا دو اور لباس اس کو پہنا دو. اس طرح یہاں پر فیقول ہوا محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فاجبناہ واتبعناہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح یہاں پر حدیث لائے ہیں. تو بہرحال یہاں یہ حدیث کا خلاصہ ذکر کیا گیا. یہ حدیث کے اندر یہ ہے, حدیث میں یہ آتا ہے کہ سوال کا جواب اشارے سے بھی دیا جا سکتا ہے, یعنی تعلیم اشارے کے ذریعے یہ حدیث لائی گئی ہے. تو آج الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ دیکھیے ہم نے احادیث شریفہ علم کے متعلق سماعت کیے ہیں. وہ حدیثیں, ایک تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کی مسافت آپ نے طے کر کے علم کو حاصل کیا, آپ نے ایک حدیث حاصل کی. علم کی فضیلت اس سے بات واضح ہوتی ہے. پھر حدیث کے قبول کرنے کے لیے عمر کی قید کیا ہے, تو وہ بھی ذکر ہوا. اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے, حافظہ قوی ہو, یاد رکھا ہوا ہو, تو وہ جو شرائط ہیں محدثین کے اس شرائط کے مطابق پایا جاتا ہے تو اس کے قبول کیا جائے گا. جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت لائی گئی اور دیگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لائی گئی ہے. مختلف باتیں آج ہم نے سماعت کی ہے, اور ایک روایت نبی پاک علیہ السلام نے یہ حدیث آخر ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد سوالات و جوابات کا مرحلہ ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل وتشرب الخمر ویظہر الزنا.
کیا ہوگا؟ قیامت جو قائم ہوئی، قیامت اللہ تعالیٰ جو قائم کرے گا، کوئی مسلمان رہے گا ہی نہیں، سارے کے سارے کافر رہیں گے۔ تو ذرا اور کرو، کتنا کیسا زمانہ آئے گا، سارا کفر ہوگا۔ اس سے پہلے کیا کیا علامتیں ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ یہ جو علم ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، کتاب کا علم اٹھا لیا جائے گا، حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا، زنا عام ہو جائے گا۔ اسی طرح شراب لوگ پیتے چلے جائیں گے۔ اشراط الساعہ ان یرفع العلم، علم کیا ہے؟ اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت عام ہوگی۔ لوگ جہالت فتوے دیتے رہیں گے، کچھ بھی آج دے رہے نہیں، آرام سے دیتے، 40 دن جا کے آتے فتوے دیتے، آپ کو سب معلوم ہے۔ وہ تشرب الخمر، اور شراب پی جائے گی، شراب پیتے رہیں گے لوگ، اور نوجوان اس کی طرف تھوڑا مائل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ آئے گا، ذکر انشاءاللہ کریں گے، اس سے پہلے بھی تھوڑا ذکر ہو چکا ہے آئندہ، اور زنا عام ہوگا۔ تو یہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جو ہے قیامت ہوگی، اس سے پہلے قیامت آنے والی نہیں ہے، یہ پھیل جائے گی۔ یہ حدیثیں آج ہم سماعت کیے ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ کا مضمون بڑا پیارا مضمون آئے گا۔ مختصر 2-4 حدیثیں باقی ہیں علم کے متعلق، اس کے بعد جو آئے گا اس کے بعد ہے ہمارے لیے طہارت کا بیان، وضو کا بیان، جو ضروری چیزیں ہیں احادیث شریفہ سے ہم کو سماعت کرنا ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ میں آپ نوجوانوں کو اور بزرگوں کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر خواتین بھی اوپر تشریف لائی ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت فائدہ ہے، وہ بھی تشریف لاتے رہیں، یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ یہ ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں میرے بھائیوں، اس میں شرکت کرائیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو مقبول و منظور فرمائے۔ سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری ہوگا، آپ اپنے مقام پر ٹھہر کر بھی سوالات کر سکتے ہیں، یہ لکھی ہوئی چٹھیاں ہیں، یہاں تک پہنچا دیں، اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہاں تک آ کر پوچھنا ضروری نہیں، آپ وہیں پر کھڑے ہو کر سوالات کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا سوال بھی دوسروں کو معلوم ہو جائے۔ آپ وہیں سے پوچھیں، یا چٹھی کے ذریعے آپ لکھ کر بھی سوال کر سکتے ہیں۔